السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود۔ تمام قسم کی اچھی اور سچی تعریفیں اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو یہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ وہی ہے جس کے حکم سے دنیا شروع ہوتی ہے، ہر چیز اسی کے حکم سے شروع ہوتی ہے اور ہر چیز اسی کے حکم سے ختم ہوتی ہے۔ وہی ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، پے در پے انبیاء اور رسل کو اسی نے بھیجا۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ رب العزت کے بھیجے کردہ انبیاء اور رسل میں سے سب سے چہیتے، سب سے آخری بندے اور رسول۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت نے قرآن المجید کو نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کچھ دنوں میں رمضان المبارک کا مہینہ ہم لوگوں پر آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ رمضان کو کما حقہ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہمیں یہ رمضان ہمارے لیے ہماری زندگی کا سب سے بہتر رمضان بنا، ہمارے زیادہ سے زیادہ اوقات ہمارے اس رمضان میں اللہ کو راضی کرنے میں لگے۔ بھائیوں، رمضان کے تعلق سے ہر سال آپ لوگوں کے سامنے اس مہینے کے قریب یا اس مہینے میں کئی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں، ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پھر بھی ایک مومن کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومن کو ہمیشہ یاد دہانی کرتے رہنی چاہیے، کیونکہ یاد دہانی یعنی یہ جو ہم بار بار سنتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ انسان کے ایمان کو یا کوئی بھی چیز کو رکھنے سے اس کو زنگ لگ جاتا ہے، ایمان بھی ایسے ہی ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ تو بار بار اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے سے تو انسان کے دل کے اندر جو زنگ ہے وہ نکلتا ہے، اور انسان کو یہ ایک معاون و مددگار ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اس کی تعلق سے اس کی کبریائی کے اس کے چرچے سنتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنتے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ 11 مہینے اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کے لیے عطا کرتا ہے، اور یہ ایک مہینہ اللہ کے لیے خاص مہینہ یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے جڑ جائے اور اسی کی عبادت، اسی کی کبریائی، اسی کی وحدانیت بیان کرتے رہے، اور یہ سب کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کے اندر ایک آیت میں فرماتا ہے ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا چند لوگوں کو سلیکٹ کر کے۔ ہر انسان کو قرآن کا وارث، کتاب سے مراد قرآن کا وارث نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے، چوز کیا ہے چوائس کے ساتھ، یہ بندہ میری کتاب کا وارث بنے۔ وارث بنا کے اللہ تعالیٰ یہ کتاب کے وارثین کے 3 کوالٹیز بیان کرتا ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک کیٹیگری کتاب کے وارث بنے لیکن اپنے نفس پر ظلم کرنے والے لوگ۔ دوسری کیٹیگری وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ جو درمیان کا راستہ اختیار کرنے والے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تیسری کیٹیگری کے لوگ ہمیشہ خیر کا کوئی بھی کام ان کے سامنے آ جائے وہ فوراً دوڑے چلے جاتے ہیں وہ خیر کے کام کو انجام دینے کے لیے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ تو پہلی کیٹیگری کے لوگ وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ان کی تمام تعلیمات پر، قرآن کی تمام چیزوں پر یقین پہ کامل رکھتے ہیں، دل کے اندر نفاق بھی نہیں لیکن عمل میں کمزور، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ کیسا ظلم کرتے ہیں کہ رب کی اطاعت نہ کر کے ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان چیزوں کو کرو، وہ چیزیں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان چیزوں سے رک جاؤ، وہ چیزوں کو کرتے ہیں، تو اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظلم کرنے والے لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ یہ بھی مومن ہے، یہ بھی جنت میں جائیں گے، کتاب کے وارث یہ بھی ہے۔ یہ سب سے نیچے کی کیٹیگری کے لوگ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اس کے بعد اس سے بہتر کیٹیگری کے لوگ کون ہیں
جو اللہ کے احکام پر چلتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، سنن و نوافل کی بھی پابندی کرتے ہیں، رسول کے طریقے پر چلتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھار ان سے چند چوک ہو جاتی ہے، سنن و نوافل میں کبھی کبھار کوتاہیاں، فرائض میں کبھی کبھار کوتاہیاں۔ بائی اینڈ لارج دین پر فالو کرنے والے لوگ جتنا ہو سکے اتنا کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے بہتر کیٹیگری تھرڈ اور جو بیسٹ کیٹیگری جو ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہ ہر خیر کے کام میں آگے، نیکی کا موقع ملا فوراً وہ کام کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں شب و روز میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ تعالی ناراض ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو۔ کوئی نیکی کا موقع ملے فوراً وہ نیکی کو کرتے ہیں۔ تو یہ بیسٹ کیٹیگری کے لوگ۔ رمضان المبارک میں ہمیں یہ جو تیسری اور جو بیسٹ کیٹیگری ہے، یہ کیٹیگری میں داخل ہونے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ اور رمضان کا یہ ایسا موقع ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کو ٹرین کرے گا نا، انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ یہ کیٹیگری کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا، خواہشات کو دبانا پڑے گا۔ اور رمضان کا سب سے بہترین فائدہ یہ ہے سلسلۃ الشیاطین، اللہ تعالیٰ شیاطین کو چین کر کے رکھ دیتا ہے، یعنی زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیتا ہے کہ اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان اچھا عمل کرنے کی خواہش مند ہو اور اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، ضرور و ضرور اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور متقی بننے کی پورے راستے اس کے لیے ہموار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا سب سے بڑا سبق انسان کو متقی بنانا ہے۔ روزہ رکھ لے، صدقہ دے دے، لیکن اگر انسان متقی نہیں بنا تو یہ تیسری کیٹیگری کے اندر وہ نہیں جا سکتا، بلکہ دوسری اور پہلی کیٹیگری میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو سب سے پہلے رمضان کا جو فرسٹ ٹارگیٹ ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ سے ڈرانے کی کوشش اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ میں نے روزوں کو تمہاری سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا۔ یہ صرف تمہارے لیے نہیں، ہر امت کے لیے روزہ فرض تھا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، کیوں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر سکو، اللہ سے ڈرنے والے بن کر زندگی گزارا سکو۔ صحابی رسول ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو ذر غفاری، میرے سے اگر کوئی نصیحت تم چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ وہ نصیحت کیا؟ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم کالج میں ہو اللہ سے ڈرو، اسکول میں ہو اللہ سے ڈرو، آفس میں کوئی کام کر رہے ہو اللہ سے ڈرو، دکان میں ہو اللہ سے ڈرو، گھر میں ہو اللہ سے ڈرو، مارکیٹ میں ہو اللہ سے ڈرو۔ ہر جگہ مومن جہاں کہیں بھی جائے وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر یہ ڈر اس کے دل کے اندر آ گیا، یہ اگر اس کے دماغ کے اندر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ گناہ کرنے سے پہلے لرز اٹھے گا۔ اتنا ہی نہیں، اس حدیث کے اندر آپ نے فرمایا وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بندے اس کے کمزور ہیں، ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں، خطائیں ان سے ہوتی ہیں، لیکن اس کو مٹانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین سلیوشن فارمولا دے رکھا۔ جب بھی تم سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا کام ہو جائے، فوراً ایک اچھائی کر دو،
वत्तबी सय्या, सय्या बुराई को अच्छाई से बदल दो। एक बुरा काम हो गया, फौरन जाओ 2 रकात नमाज पढ़ लो, वो एक हसना। किसी की मदद कर दो, वो एक अच्छा काम, या किसी को सदका व खैरात दे दो, अच्छा काम। जो भी तुम्हारे से हो सके वो अच्छाई, बुरे काम के पीछे अच्छा काम कर दो, अल्लाह ताला वो तुम्हारे बुराई को तमहा मिटा कर रख देगा, उसका कोई ट्रेस बाकी नहीं रहेगा। वखालिक़िन नास बिखुल्क़िन हसन, और जब भी तुम अल्लाह के बंदों के साथ सुलूक करो, उनके साथ डीलिंग करो, तो बेहतरीन अंदाज से, नरमी वाला मिजाज इख्तियार करो, सख्ती से न पेश आओ अल्लाह के बंदों के साथ। ये 3 नसीहतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु। मेरे भाइयों, सूरह इसरा, सूरह मरियम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बेहतरीन बात बताता है, फरमाता है तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया, ये जो जन्नत मैंने बनाई है इसको विरासत में मैं देने वाला हूं, वारिसीन बनाने वाला हूं इस जन्नत का इन लोगों को, मन कान तक़िया, जो लोग दुनिया में अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारते हैं, उनको अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं जन्नत देने वाला नहीं, वारिस बनाने वाला। विरासत आप जानते हैं क्या है? इनहेरिटेंस। मेरे बाप से मुझे एक बिल्डिंग मिल गई, मैंने उस पर कुछ मेहनत नहीं की, लेकिन मेरे बाप के चले जाने के बाद वो बिल्डिंग का मालिक मैं बन गया बिना कोई मेहनत किए। तो अल्लाह ताला, कोई इंसान दुनिया में तक़वा इख्तियार कर ले तो अल्लाह ताला उसको जन्नत जैसी अजीम नेमत का वारिस बनाने वाला है, यानी फ्री में उसको मिल गई। मेरे भाइयों, इसी सूरत के आगे की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हत्मन मक़दिया, कि तुम तो हर इंसान, आज यहां जितने लोग हैं सब इंसान जन्नत का तलबगार है। भाइयों, जन्नत को जाने के लिए एक रास्ता है, सिरात जिसको कहते हैं, वो रास्ता इंसान क्रॉस करे तभी जाकर उसको जन्नत मिलती है। और ये रास्ते में जो लोग फिस्क फुजूर का काम करते हैं, जो लोग शिर्क जुल्म का काम करते हैं, कट कट कर ये जहन्नम में गिरने वाले। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें इस रास्ते से गुजरना होगा मेरी जन्नत में जाने के लिए। उसके बाद की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा नुनज्जिल्लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीना फ़ीहा जिथिया, कि जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला उनको नजात दे देता है, इस रास्ते पर से गुजार देता है, नजात देकर गुजार देता है अल्लाह ताला। देखो यहां भी तक़वे की बात, इससे पहले की आयत में भी तक़वे की बात, यानी तक़वा अगर इंसान के पास रहे तो वो आसानी के साथ जन्नत में जा सकता, तक़वे के बिना इंसान जन्नत में जा ही नहीं सकता। इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, बेशक मुत्तक़ी लोगों के लिए कामयाबी भी है। हदाइक़ व अअनाबा, बागात है, फल दरख्त, सब चीजें हैं किनके लिए? मुत्तक़ी लोगों के। मेरे भाइयों, रमजान हमसे चाहता है कि हम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें। अगर रमजान में कोई इंसान मुत्तकी नहीं बन सकता तो फिर कौन सा वो महीना है जिसके अंदर वो तक़वा इख्तियार कर सकता? भला बताएं कौन सा वो टाइम है, कौन सा वो दिन है, कौन सा वो हफ्ता है जिसके अंदर इंसान तक़वा इख्तियार कर? बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मेरे भाई। एक सहाबी रसूल के एक ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में क्या देखते हैं? 2 भाई हैं, एक भाई शहीद हो जाता है और दूसरा भाई शहादत में नहीं मरता, 1 साल एक्स्ट्रा उसको जिंदगी मिलती है। दोनों की जब वफात होती है, जब मामला पेश होता है, जिस भाई की तबई मौत हुई, जो नॉर्मल नेचुरल डेथ हुई, लेकिन 1 साल बाद इसका इंतकाल हुआ, इसको जन्नत में पहले ले जाया जा रहा, इसके पीछे जो भाई शहीद हुआ उसको ले जाया जा रहा,
اور اس کے بعد یہ صحابی رسول کو ابھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ابھی ٹھہرو. صحابی رسول فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ایسا خواب دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بھائی کی طبعی موت ہوئی, بستر پر انتقال ہوا, اس کو اس لیے پہلے جنت میں داخل کیا گیا کیونکہ اس کو زندگی میں ایک رمضان اس بھائی سے زیادہ ملا, اور وہ رمضان اس نے پا کر اللہ کو خوش کرنے والے کام اس نے کیے. اس نے صوم و صلات کی پابندی کی, اس نے اعتکاف جیسے عمل کی پابندی کی, اس نے لیلۃ القدر کو اس نے تلاش کیا اور اس کے اندر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ٹائم عبادت میں لگایا. اس کے عوض اس کا عمل بڑھتا گیا اور اس کو جنت میں پہلے بھیجا. میرے بھائیوں, یہ رمضان جو اللہ ہمیں دے رہا ہے بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس نعمت کے قابل نہیں ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال یہ موقع دیتا ہے کہ تم جاؤ, جتنا ہو سکے تم اپنے آپ کو سدھار لو. ہم ہیں وہ غافل جو موقع پر موقع پائے جا رہے ہیں. 30 موقع مل گئے, کسی کو 40 موقع مل گئے, کسی کو 50 موقع مل گئے, پھر بھی ہماری زندگیوں کی جو چال ہے وہ بدلتی نہیں. میرے بھائیوں, پورا ارادہ کر کے رمضان کے اندر داخل ہو کہ یہ رمضان میرا بیسٹ رمضان ہونا چاہیے. میں نے 20 رمضان گزارے, 30 رمضان, 40, 50, یہ رمضان میرا ہر رمضان سے بہتر ہو. اور یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمیں یہ مہینہ بار بار دیتا رہے اور بار بار ہمیں امپروو کرنے کا موقع دے. آج اتنا ہے تو نیکسٹ سال کا بھی رمضان ہمیں اللہ دے اور اس سے اور اچھا عمل کرے. بھائیوں, کتنے ہمارے رشتہ دار تھے جو پچھلے رمضان, اس رمضان سے پچھلے رمضان کے بیچ میں کتنے رشتہ دار گزر گئے. اللہ کا سب سے بڑا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمارے زندگیوں میں پھر قریب لایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پوری اچھے انداز سے اس کی قدر کرنے کی توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے. رمضان المبارک جس سورت کے اندر, سورت البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ روزوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے. روزے کی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ لاتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. گویا کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ کی عظیم کتاب کو نازل اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں فرمایا. اور قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب مبارک, برکت حاصل کرنے والی کتاب. اور جس مہینے کے اندر یہ برکت حاصل کرنے والی کتاب نازل ہوئی, یہ کتاب اس کی برکت سے یہ مہینے کو بھی اللہ یہ کتاب بابرکت بنا دیتی ہے. میرے بھائیوں, شب و روز ہمارا زندگی کے ہر دن ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے, لیکن رمضان المبارک میں انسان کو قرآن سے اپنے آپ کو اور زیادہ جوڑنے کی ضرورت ہے. تیسری اہم بات رمضان کی تیاری کے لیے کہ قرآن کو نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی رکوع کے اندر ایک اور چیز کو بیان کرتا ہے جو ہے دعا کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. لوگوں, تم سے اے نبی, تم سے اگر کوئی آدمی آ کر پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت ہی قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی انسان اللہ کے سامنے فریاد لے کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. یعنی روزے کی فرضیت کا بیان, قرآن کے نازل ہونے کا بیان, اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ دعا کے تعلق سے بات کر رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رمضان کا مہینے میں ایسے بے شمار موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس سے انسان اللہ سے مانگ کر اللہ سے قریب ہو سکتا ہے.
भाइयों, बंदों के सामने अगर इंसान 1 से 2 मरतबा, 2 से 4 मरतबा किसी के सामने फरियाद लेकर जाए तो बंदा उसको नापसंद करता है, कहता है ये कौन इंसान है, बार बार मांगना इसका पेशा बनाकर रख दिया। लेकिन अल्लाह ताला का कानून ऐसा नहीं। अल्लाह ताला मांगने वालों से खुश होता है, मांगने वालों से खुश होता है अल्लाह ताला। और जो आदमी सिर्फ दिल से मांगता है, अल्लाह ताला उसके रहमत के खजीने उस पर खोल के छोड़ देता है। इसीलिए सहरी के वक्त में दुआ मांगो कबूल करता है, इफ्तारी के वक्त में दुआ मांगो कबूल करता है, रोजे की हालत में दुआ मांगो कबूल करता है, रात में उठकर गिड़गिड़ाओ, अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आकर आवाज देता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, है कोई अपने सेहतों को मांगने वाला, मैं तैयार हूं तुमको देने के लिए। लेकिन आज का इंसान अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के सामने जाकर वसीले लगाने की कोशिश करता है, उनसे कहता है तुम दुआ करो, इनसे कहता है तुम दुआ करो। नहीं मेरे भाइयों, डायरेक्ट कनेक्शन रखो अल्लाह ताला से, डायरेक्ट ताल्लुक रखो अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला तुम्हें देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मांगने का सलीका आना चाहिए, तुम्हारे अंदर सब्र तहम्मुल होना चाहिए कि जो तुम जिससे मांग रहे हो वो जात क्या है, वो अल्लाह की जात है। मेरे भाइयों, रोजे के अंदर एक बरकत का मौका, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसहरू फइन्न फिस्सुहूर बरका। लोगों, सहरी को किया करो, सहरी के खाने के अंदर अल्लाह ताला बरकत रखा है। इफ्तारी के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यज़ालुन नास बिखैरिन मा अज्जलुल फतर। उस वक्त तक लोग खैर और बरकत में रहेंगे जब तक इफ्तारी करने में जल्दबाजी करेंगे, यानी टाइम हो गया फौरन इफ्तारी करो। हमें भूख हमें हमारी कैपेसिटी एक और घंटा रहने की है, लेकिन अल्लाह का हुक्म हो गया कि खाना छोड़ दो, मतलब छोड़ दो। अल्लाह का हुक्म हो गया कि अब तुम रोजा तोड़ दो, रोजा खत्म करो, मतलब खत्म करो। ये चीजें अल्लाह को पसंद आती है। इसके अंदर सहरी में बरकत और इफ्तारी में अल्लाह ताला ने खैर के फैसले रखा है, तो बरकत भी हासिल, कुरान से बरकत, सहरी से बरकत, इफ्तारी से इंसान को खैर के खजीने, कितनी नेमत है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मर्तबा आपने मिंबर पर चढ़ रहे थे, आपने आमीन कहा। जिब्रील अलैहिस्सलाम, सहाबा ने पूछा खुतबे के बाद कि अल्लाह के रसूल, आज आपने मिंबर पर चढ़ते वक्त आपने आमीन कहा, ये गैर मामूली बात है। तो आपने फरमाया जब मैं मिंबर पर कदम रख रहा था, जिब्रील अमीन मेरे पास आए और बद्दुआ करने लगे, बउदा मन अदरक रमजान वलम युगफर लहू। वो बंदा बर्बाद हो जाए जिसको अल्लाह ताला ने रमजान का महीना फराहम किया, उसने मांग कर अपनी मग़फ़िरत का खजाना नहीं बना लिया। ये बद्दुआ अब जिब्रील अलैहिस्सलाम से करते हैं और अल्लाह के नबी आमीन कहते। मेरे भाइयों, इस रुकू की आखिरी बात में अल्लाह ताला फरमाता है वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ लोगों, तुम जो माल खाते हो, जो तुम्हारा लुक़मा है, वो हलाल का लुक़मा होना चाहिए। मेरे भाइयों, शुरू हुआ मज़मून सूरे रोजे की फर्जियत से शुरू हुआ, कुरान का जिक्र आया, फिर इसी रुकू के अंदर दुआ का जिक्र आया, और जब रुकू खत्म हो रहा है अल्लाह ताला फरमाता है वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। एक दूसरे का माल हत्या कर हलाल रोजी, पाक रोजी खाया करो। पता ये चला कि इंसान का अगर लुक़मा हलाल का नहीं रहेगा तो उसके वो रोजे भी रख ले, कुरान की तिलावत भी कर ले, क़ियाम में भी हो जाए, कोई भी अमल उसका कबूल होने वाला नहीं।
یہ بات سن کر صحابی رسول فرماتے ہیں، سعد بن معاذ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے مستجاب الدعوات بننا ہے، یعنی مجھے ایسا آدمی بننا ہے جس کی بات جو کرے بات اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ سب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمہیں مستجاب الدعوات بننا ہے ایک چھوٹا سا کام کرو، جتنے کام چھوٹا ہے لیکن بہت ہی اہم کام ہے۔ آپ نے فرمایا اطیب مطعمک، اپنے غذا کو اپنے لقمے کو پاک کر لیا کرو۔ صحابی رسول فرماتے ہیں یہ نصیحت سننے کے بعد میرے سامنے میں ایک ایک لقمہ کھانے کے لیے سوچتا تھا کہ یہ حلال کا لقمہ ہے کہ حرام کا لقمہ۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ صحابی جب بھی کوئی دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں آج بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے وہ اوزار موجود ہے، وہ ویپنز ہمارے پاس ہے، لیکن استعمال کرنے کے لیے ہمارا دل گوارا نہیں۔ ہمارے رزق کو ہم پاک کریں گے پھر اللہ سے مانگیں گے، اللہ ضرور ہماری ہر مراد کو پوری کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں رمضان کی تیاری میں سلف صالحین بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے، اپنے درس کے قرآن و حدیث کے درسوں کے حلقوں کو بند کیا کرتے تھے۔ وہ کئی مہینے سے رمضان کا ویٹ کیا کرتے تھے، یہ مہینہ آنے والا ہے، مجھے یہ تیاری کرنی ہے، میں اپنے اوقات کو مجھے فارغ رکھنا ہے، جتنا ہو سکے میں اللہ کے ساتھ جڑ جاؤں، اسی لیے اپنا ٹائم فری کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ضرورت اس بات کی، ہمیں بھی یہ جستجو کرنے چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جڑا دے، جتنا ہو سکے۔ اب اگر کوئی انسان کوئی آدمی کمپنی میں کام کر رہا ہے، اس کے پاس اگر چھٹیاں ہیں تھوڑی چھٹیاں لے لو اور اللہ کے لیے وقف کر دو، اللہ کی کبریائی بیان کرنے میں لگا دو۔ اگر تمہارا دکان ہے تھوڑا جلدی بند کر لو تاکہ تم اللہ کی تھوڑا ایکسٹرا عبادت کر سکو۔ اگر تمہارے کوئی اور کام ہے اس کام کو تھوڑا کم کر دو تاکہ تم اللہ کی تھوڑی ایکسٹرا عبادت کر سکو۔ اور اس سے بہت زیادہ اہم ایک اور چیز ہے، ایک صحابی رسول سے پوچھا گیا کیف کنتم، عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے پائے کے صحابی، ان سے پوچھا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان، رمضان کا استقبال تم کیسے کیا کرتے تھے؟ نوٹ کرنے کی بات ہے، آپ کہتے ہیں ما كان احد يجرؤ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حق على اخي المؤمن۔ ہم رمضان کا اس حالت میں استقبال کرتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اندر کسی بھی مسلمان کے تعلق سے کوئی کینہ نہیں، کوئی کپٹ نہیں، کوئی دشمنی نہیں، ہمارا دل صاف ہے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ ایسی حالت میں ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر ہماری لڑائیاں ہیں ہمارے بھائیوں سے، ہماری بہنوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، دوست احباب سے ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے ان لڑائیوں کو ختم کر کے اپنے دلوں کو پاک کر دیتے تھے، کیونکہ اگر دل پاک ہے تو اللہ تعالیٰ عبادتوں کے اندر بھی وہ لذت لے کر آتا ہے۔ فضیل بن عیاض بڑے سلف صالحین میں بڑے عہدے پر فائز، وہ کہتے ہیں لم یدرک من عندنا ما ادرک بکثرت صیام و صلاۃ، اے لوگوں تم جیسے کثرت صیام اور صلاۃ، نماز کی پابندی بھی تم کرتے ہو، صیام کی بھی پابندی کرتے ہو، ایسی ہی پابندیاں اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی۔ ڈفرنس ان میں اور ہماری محنتوں میں یہی ہے کہ لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک تھے، کسی کے تعلق سے غیبت کے جذبات، دھوکہ، کوئی ایسا جذبہ ان کے دلوں میں نہیں تھا، صاف دلوں کے ساتھ عبادتوں کو کرتے تھے، عبادتیں ان کے اللہ قبول بھی کرتا تھا اور بڑے بڑے عہدوں پر ان کو فائز کرتا تھا۔ آج ہم بھی عبادتیں کرتے ہیں لیکن ہمارے دل ویسے صاف نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی کما حقہ قدر کا
کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت تجھے منانے میں لگ جائے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنا۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، جو ہمارے سے پہلے چلے گئے ہیں خاندان میں، اکابرین میں، سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے بچوں کو رمضان کی قدر کرنے والے بنا۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے سے جو کوتاہیاں، جو لغزشیں ہوتی ہیں، اپنے فضل سے اس کو معاف فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسی اس مہینے کی قدر کرتے تھے، ویسی قدر ہم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔